الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. سارے بیدار رہو نا. اج تی رات ہی بیدار ہونا لی تے جنی بیداری ہوئے گی اونی انشاءاللہ اللہ دی طرفوں رحمتہ برسن کی. آنکھوں بلند دوانا سبحان اللہ. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در. ہاں کھلا ہوا ہے کریم کا در. بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں. بھرے خزانے ہیں. بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. اور شعر دیکھیے کہ فلک کا سینہ دمک رہا ہے. زمین کا گلشن مہک رہا ہے. فلک کا سینہ دمک رہا ہے. زمین کا گلشن مہک رہا ہے. چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے اور حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور لا رہے ہیں. چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے. اور یہ حقیقت بات ہے ساری مخلوق کی یہی گواہی ہے کہ نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا. نہ ایسا در یتیم دیکھا. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا ہے. انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. انہیں مل کے انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. اور کرے گا یہ حشر بھی نظارہ. مشکل میں وہ
کریں گے سب انتظار ان کا، اور کیا کہیں گے؟ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ آج کی رات رحمت والی رات، بخشش والی رات، کرم والی رات، اور رب کی طرف سے رحمت کے خزانے لٹانے والی رات۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ بندے پر نگاہ کرم فرماتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کبھی اس کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، کبھی اس کے لیے رزق کے بے بہا خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کبھی اسے خوشحالیاں دی جا رہی ہیں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں۔ یعنی اللہ اپنے بندے پر ہر سال رحمتیں فرماتا ہے، لیکن اس نے کچھ خاص لمحات حضور کی امت کے لیے رکھ دیے ہیں۔ میرے جملے پر غور کیجئے کہ خاص لمحات اس نے اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھ دیے ہیں۔ وہ خاص لمحات جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھ چھوڑے ہیں، ان لمحات میں سے آج کی رات کے بھی لمحات ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عبادت فرمائی، باقاعدہ عبادت فرمائی۔ ویسے تو ہمارے نبی ہر رات رب کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضری دیتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں کھڑا ہو، میں اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا رہوں۔ شعبان بڑی قابل توجہ بات ہے۔ شین، عین، با، الف، نون، کتنے حرف بنے؟ بولیے کتنے؟ 5۔ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو جو میں سبق دینے کے لیے آیا ہوں، سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے، اور آج کی رات کا لطف بھی لینا ہے، اور اللہ کی رحمت سے رحمت کے خزانے بھی لینے ہیں۔ ہے نا ارادہ؟ اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شعبان 5 حروف سے بنا ہے، اور اس کے ہر حرف میں رحمت ہی رحمت ہے۔ شعبان شرف سے ہے، عین علو یعنی بلندی سے ہے، با بر یعنی نیکی سے ہے، الف فرمایا اس سے مراد الفت ہے، محبت ہے، اور آگے رہ گیا نون، فرمایا اس سے مراد رب کا نور ہے۔ تو گویا اس شعبان کے پورے لفظ کو اگر چند جملوں میں سمیٹا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس رات جب بندہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، مغفرت کا پروانہ لینے کے لیے
اپنی جھولیاں پھیلا دیتا ہے، اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں اس انداز سے جھکاتا ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں تیرا بندہ، تو میرا آقا، تو میرا خدا، میں تیرا ایک حقیر سا بندہ۔ جب بندہ اس انداز سے جھک جاتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے شرف اور بزرگی عطا فرما دیتا ہے۔ شعبان کی شین سے مراد شرف۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ سے جب شرف عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایسی بلندی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی عظمت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا پھر دل عبادت میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جھکنا، پھر رب کا اس بندے کو اپنا محبوب بنانا، پھر رب کا اس بندے کو ایسا مرتبہ اور ایسا علو اور بلندی عطا فرمانا، ساری کائنات میں سے اس بندے کو اس انداز سے چن لینا کہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں با سے مراد بر، پھر بندہ نیکی کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کا جو بھی قدم اٹھتا ہے رب کی بارگاہ کے لیے اٹھتا ہے، اس کا جو بھی قدم اٹھتا ہے اس لیے اٹھتا ہے کہ یا تو اس سے میرا رب راضی ہو جائے، اور رب کی رضا کو لیتے ہوئے وہ مخلوق پر بھی مہربانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پھر ہر طرف جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ نیکیاں اس انداز سے پھیلاتا ہے کہ اس کا پورا جسم سراپا نیکی بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا الف سے مراد الفت، پھر اسے کبھی مخلوق کی محبت مل رہی ہوتی ہے، کبھی رب کی محبت مل رہی ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نون نور، پھر اللہ اس کا ظاہر بھی روشن فرما دیتا ہے، اس کا باطن بھی روشن فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا معمول ہی اس مہینے میں باقی مہینوں سے ہٹ کر ہوتا تھا۔ وہ کس انداز سے؟ قابل توجہ بات، میرے بھائی باتیں نہ کیجیے، مہربانی کیجیے۔ حضور علیہ السلام کو جب معمول ہوتا تھا وہ باقی مہینوں سے بالکل ہٹ کر ہوتا تھا۔ وہ معمول کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ حضور علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ باقی جتنے بھی مہینے تھے ان میں سے باقی مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزہ رکھنا جس مہینے میں پسند تھا فرمایا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام روزے رکھتے رہتے حتیٰ کہ ان روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جن مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے تھے، جن 2 مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے تھے وہ 2 مہینے کون سے تھے؟ فرمایا ایک شعبان تھا اور دوسرا رمضان تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس مہینے میں تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں،
فَأَنَا أُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرات محترم، جن کی بندگی بیدار ہو جاتی ہے تو پھر انہیں رب کے علاوہ کوئی اور ذات نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آپ فرماتے ہیں رحمت کا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بنے جا سی میرا سیواری میں توبہ بھٹی تے میں ہاں بیتبارا پھر بھی تیرے در میں آیا او بخشی بخشن ہارا۔